الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خیر معین. آقای آخوند خراسانی علیہ رحمہ انہوں نے ایک تحقیقی مطلب پیش کیا ہے یقین و شک کے بارے میں، اور وہ خود ہی مبتکر یہ مطلب ہے. صاحب کفایہ آقای مرحوم آخوند خراسانی انہی کی آقای خمینی علیہ رحمہ نے بھی تائید فرمائی ہے. منتہا اس مطلب تک پہنچنے کے لیے ایک تقریب و توضیح کی ضرورت ہے. اس لیے اس توضیح کو خلاصہ کرتے ہوئے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ استصحاب شک کے در رافع میں بھی جاری ہے، شک کے در مقتضی میں بھی جاری ہے. اس لیے یقین و شک کی تحقیق کر لی جائے کہ جو ذات الاضافہ ہوا کرتا ہے. ذات الاضافہ یعنی اس کا اپنے متعلق سے رابطہ ہوا کرتا ہے. یقین جس طریقے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، یقین ان اوصاف میں سے ہے جو ذات الاضافہ ہے. کہ ذات الاضافہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک یقین کی نسبت انسان کے نفس سے جڑی ہوئی ہے. بما ان الیقین صفت من صفات النفس. نفس انسانی اوصاف گوناگون رکھتا ہے. یقین کی طرح نفس انسان کبھی شک رکھتا ہے، نفس انسان کبھی ظن رکھتا ہے، اور نفس انسان کبھی یقین رکھتا ہے. تو صفت یقین کبھی قائم نفس انسان ہوا کرتا ہے، کبھی قائم بصفت ظن ہوا کرتا ہے، کبھی قائم بصفت شک ہوا کرتا ہے، کبھی قائم بصفت علم ہوا کرتا ہے، کبھی قائم بصفت جہل ہوا کرتا ہے، کبھی قائم بحزن و خوشی ہوا کرتا ہے. امثال ذلك. صفات نفسانیہ فراوان ہے.
بس یقین بھی ایک اضافہ بنفس انسانی ہے. وہ چیز جو اس وقت قابل اس کے ہے کہ پیش کی جائے، کہ ایک سرا اس یقین کا انسان کے نفس کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرا سرا خارج از نفس یقین کا دوسرا سرا اضافہ و متیقن ہے. یہ جو ہم نے خارج کہا تو اس کو خارج میں دیکھا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، وجود خارجی مقصود نہیں ہے، خارج النفس مقصود متعلق ہے. ایک طرف سرہ یقین نفس انسانی سے جڑا ہوا ہے تو دوسری طرف یقین کا سرا طہارت سے جڑا ہوا ہے، جس طہارت کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن نفس انسانی سے خارج ہے. اگر ہم کہیں فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ، اگر آپ سے پوچھیں کہ یقین کس چیز پر ہے، معلوم ہوتا ہے ایک متعلق یقین ہونا ضروری ہے، ایک متعلق ظن ہونا ضروری ہے کہ جو مظنون کہلائے گا. اسی طرح متعلق شک ہونا ضروری ہے کہ جس کو مشکوک کہیں گے. بس یقین و ظن و شک خود ایک اضافہ ب متعلق ہے. یہ اوصاف ثلاثہ یقین و ظن و شک، ان تینوں میں ایک سرا انسان کے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دوسرا سرا اس کے متعلق سے جڑا ہوا ہے. جب اس نقطے ذات الاضافہ سے آپ کا مرور ہو گیا تو اب دوسرے نقطے کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرا نقطہ آپ کی توجہ یہ رہے کہ یقین جب انسان کے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس وقت اس میں استحکام ہے یا اس میں استحکام نہیں ہے. ابھی اس وقت ہم یقین کو متعلق کی جہت سے نہیں دیکھیں گے، صرف انسان کے نفس میں جو یقین جڑا ہوا ہے اس کی جہت سے دیکھیں گے. ایک دفعہ اس طرح دیکھیں گے، دوسری مرتبہ یقین کو متعلق کے ساتھ
جوڑ کر دیکھیں گے قطع نظر نفس انسانی. دو سرے ہیں، دو سروں میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے. اور آخوند خراسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی الگ الگ تجزیہ و تحلیل کریں گے تب آپ کو یقین کی حالت صحیح معنوں میں پتہ چلے گی. ابھی اس وقت ہم یقین کو نفس انسانی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں. اس لحاظ سے کہ نفس کو انسان کے نفس کے ساتھ یقین کو جوڑ کر دیکھیں تو اوصاف ثلاثہ یقین و ظن و شک جب اپنے متعلق سے تعلق رکھے تو کیا ان اوصاف ثلاثہ میں النظر استحکام و عدم استحکام یا ان تین اوصاف میں فرق نظر آتا ہے؟ یعنی یہ کہ آدمی جب صفت یقین رکھتا ہو، یقین بما انہ قائم بالنفس، تو یہ یقین جو نفس سے جڑا ہوا ہے کیا از نظر استحکام اس یقین کے اندر استحکام کی صفت موجود ہے؟ اور آدمی جس کے نفس میں شک پایا جاتا ہے وہ کیا حالت غیر استحکام رکھتا ہے؟ آیا یہ مراد لی جاتی ہے کہ یقین جو نفس سے جڑا ہوا ہے اس شخص سے جو نفس سے جڑا ہوا ہے استحکام و عدم استحکام کے لحاظ سے فرق رکھتا ہے؟ پایہا یقین مستحکم تر از پایہا شک ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یقین جب وجود میں آ جائے تو دیر سے زائل ہوا کرتا ہے، اما شک وجود میں آ جائے تو جلدی زائل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کہ یقین مبادی و پایہائے قوی و مستحکم رکھتا ہے اور شک مبادی و پایہائے غیر مستحکم رکھتا ہے. کیا آپ کی مراد یہ ہے مستحکم و غیر مستحکم سے؟ اگر آپ کی یہ مراد ہے تو چہ بسا کبھی مطلب برعکس ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے
کہ یقین دیر سے زائل ہو اور شک جلدی زائل ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں افراد کبھی اتنا جلدی یقین کر لیا کرتے ہیں کہ چھوٹے سے جملے سے ان کو یقین آ جایا کرتا ہے۔ کوے کے اڑنے سے ان کو یقین آ جایا کرتا ہے۔ قطع قطع کی بحث میں رسائل پڑھ چکے۔ بلی کا راستہ کاٹنے سے ان کو یقین آ جایا کرتا ہے۔ اتنا غیر مستحکم راستہ ہوا کرتا ہے یقین کا، کبھی اس میں کوئی استحکام نہیں، جبکہ اس کے مقابل میں جس کو شک و تردید ہے، ہم ہزار طریقے سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو شک و تردید برطرف نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو شک زیادہ مضبوط ہے اس یقین کی نسبت۔ اب دیکھیں واقعیت اسی ہے، واقعیت الٹی ہے، بلکہ شک زیادہ مضبوط ہے نفس انسانی میں، وہ جڑ پکڑ لیتا ہے اور اتنی جلدی سے شک ظاہر نہیں ہوتا ہے، جبکہ یقین جو ہے تھوڑی سی دیر میں ظاہر ہو گیا۔ ایک یقین کے بعد دوسرا یقین آ گیا، کسی نے ایک بات کہہ دی، اس یقین کو چھوڑ کے دوسرے یقین پہ ایک دم چھلانگ مار دیتا ہے۔ تو یقین جو ہے اس جہت سے دیکھیں تو یقین سے تو شاید شک زیادہ مستحکم تر نظر آتا ہے۔ اس لیے اس نقطے کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر یقین کا نفس سے سرا جڑا ہوا، شک کا نفس سے سرا جڑا ہوا، تو استحکام اور غیر استحکام کے لحاظ سے یقین میں استحکام شک سے کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ کبھی برعکس ہو جایا کرتا ہے کہ شک کا استحکام یقین کے استحکام سے زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ نغز جو مضبوط و مستحکم کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، حالت استحکام ابرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نغز اب یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی یقین کے لیے استعمال اور شک کے لیے استعمال نہ ہو، دونوں کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ دونوں میں جو ہے وہ یقین کی نسبت شک کمزور نہیں ہے وہاں پر، کہ آپ جو ہے یقین میں مضبوطی مانیں، شک میں مضبوطی نہ ہو۔ اس نسبت سے اگر یقین سے تعلق رکھ سکتا ہے تو شک سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے۔ یہ تھی گفتگو اس جہت سے کہ یقین کا سرا ہمارے نفس سے جڑا ہوا۔ اب آ جائیے ہم اس کی بررسی و تحقیق کریں گے کہ جب یقین کا سرا متعلق سے جڑا ہوا، شک کا سرا مشکوک کے متعلق سے جڑا ہوا، ظن کا سرا مظنون کے ساتھ و متعلق کے ساتھ جڑا ہوا، اس جہت سے اب تحقیق کریں۔ جب ہم اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ ارتباط یقین بمتیقن، متیقن یعنی متعلق، طہارت، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یقین و شک
کو ظن میں فرق پایا جاتا ہے متعلق کی نسبت سے، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل کرتا ہے تو یقین حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام نکات ابہام کنارے پر چلے جاتے ہیں اور انسان واقع اور متعلق کو ایک نور کی طرح واضح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل یقین میں نورانی چیز متعلق نظر آ رہی ہوتی ہے بغیر کسی ابہامات اور بہت سارے جراثیم اور بہت سارے غلطیوں کو کنارے پر رکھتے ہوئے۔ اس جہت سے یقین بے اضافہ متیقن جب لیتے ہیں تو یقین میں ایک حالت استحکام و ابرام و مضبوطی نظر آتی ہے کہ متعلق بالکل نورانی طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تمام ابہامات و تمام شکوک سے الگ ہو کر کے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثل اس کے کہ جس طرح رسی میں جب اس کے دھاگے کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو رسی کس طرح مضبوطی اختیار کرتی ہے، نفس انسانی میں بھی گویا کہ متیقن سے انسان ایک رسی کی مانند دیکھتا ہے، مضبوطی دیکھتا ہے۔ ایک حالت اطلاع قوی و متیقن دیکھتا ہے۔ اسی لیے یقین کو عنوان کاشف تام تعبیر کیا جاتا ہے۔ کشف یقین به صورت تام محض حقیقت نور مثل اس کے کہ انسان متیقن کے درمیان ایک مضبوط رسی قائم ہے جو انسان و متعلق کو جدا نہیں ہونے دیتی۔ اما اس کے برخلاف اگر ظن و شک ہو جائے، کسی بھی چیز کے بارے میں ظن ہو جائے، کسی بھی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو ظن و شک کا بھی کسی نہ کسی سے تعلق ضرور ہوتا ہے، متعلق ضرور ہوتا ہے۔ اما مظنون و مشکوک سے تعلق اس کیفیت میں نہیں ہوتا ہے جس کیفیت میں یقین نورانی میں تھا۔ آیا آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب ظن کرتا ہے کسی مطلب پر تو 100% یہ مطلب اپنے مضمون سے جڑا ہوا نہیں ہے،
مظنون اور انسان کے درمیان ایک رسی غیر قابل انفکاک اتصال وجود رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس کیوں باب ظن میں کہا جاتا ہے کہ کشف ناقص ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ واقعیت باب ظن میں انسان کے لیے روشن نہیں ہے؟ باب شک میں تو عین اس مطلب کے مشکوک کی طرف اضافہ کرتے ہوئے کہ بالکل ہی انسان کے لیے کوئی چیز روشن نہیں ہوا کرتی ہے۔ بس جب ہم اوصاف ثلاثہ کو اپنے متعلق کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو یقین اور دو صفت کے درمیان استحکام اور غیر استحکام کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا تو اب آ جائیے، آپ کو دونوں سرے دکھا دی۔ ایک سرہ یقین جو نفس انسانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں یقین و شک و ظن میں کوئی فرق نہیں، بلکہ چہ بسا کبھی شک مضبوط ہو جایا کرتا یقین کی نسبت، اور کبھی یقین مضبوط ہو جایا کرتا شک کی نسبت۔ دونوں باتیں ہیں، تو دونوں چیزوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوا، لیکن متعلق کی جہت سے فرق ہے۔ اب روایت کے لفظ کو دے، لا تنقض الیقین بالشک، اور آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ یقین کو نقض نہ کریں تو شارع مقدس نے یقین کو نفس کی نسبت سے دیکھا ہے یا یقین کو متعلق کی نسبت سے دیکھا؟ کس نسبت سے دیکھا؟ اگر یقین کو نفس کی نسبت سے دیکھا تو سب برابر ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے شک کے در رافع ہو چاہے شک کے در مقتضی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب برابر ہے۔ کیسے بھی متعلق ہو، متعلق سے تعلق ہی نہیں۔ بس اس لیے روایت کے لفظ کو دیکھیں، لا تنقض الیقین بالشک، یہاں پر در حقیقت یقین کو نفس کی نسبت سے روایت میں دیکھا گیا ہے، نہ کہ متعلق کی نسبت، اس لیے کہ فہم ظہور عرف بھی یہی ہے کہ خالی یقین کو دیکھو جس میں نورانیت ہے، اس کو آپ شک کے ذریعے سے نہ توڑو، جو یقین آپ کے نفس میں موجود ہے۔ جب اس طرح ہوگا کہ یقین کا تعلق نفس سے ہو جائے اور لا تنقض الیقین بھی اس یقین سے نقض کرنے کی بات کر رہی ہے، تو یقین چاہے اس کا متعلق کچھ بھی ہو، یقین یقین ہے، وہ نورانی دیکھتا ہے، سب میں استحکام موجود ہے، سب میں استحکام موجود ہے۔ اس لیے شک کے در رافع کے علاوہ شک کے در مقتضی میں بھی وہ یقین ہے، یقین ہے، تو اب نقض کا لفظ اس پر صادق آ سکتا ہے
اور نفس کے لفظ جب صادق آ سکتا ہے تو اس سب شک کے در رافع کے علاوہ شک کے در مقتضی میں بھی جاری ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سب کلی طور پر جاری ہوگا۔ یہ تھا بیان آخوند خراسانی جن کی تائید میں امام خمینی علیہ الرحمہ دونوں کا بیان آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور یہ تھی آخری تحقیق جس سے آج کل کے بھی مہاراج تمام جگہوں پر استصحاب جاری کرتے ہیں، چاہے شک کے در رافع ہو چاہے شک کے در مقتضی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔